بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ آج پنجاب کے مسئولین اور معاونین ناظم اور مجلس عاملہ اور مجلس شورا کے ارکان کا یہ مبارک اجتماع ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حیثیت سے بارک اور مسعود فرمائے. جن مقاصد کے لیے یہ اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں مختلف صوبوں میں ہوئے ہیں، اور اب آج لاہور میں الحمدللہ یہ اجتماع منعقد ہوا. ان مقاصد کے بارے میں انتہائی تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری دامت برکاتہم العالیہ نے تمام ضروری پہلو بیان کر دیا، اور اس میں وفاق کے مقاصد بھی آ گئے، اور وفاق کی طرف سے مدارس دینیہ کے اصل مقاصد کے تحفظ کے لیے ان کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے جو کاوشیں اب تک ہوتی رہی ہیں ان کا خلاصہ بھی آپ نے سن لیا. اور یہ بھی کہ الحمدللہ پچھلے دنوں مدارس کے رجسٹریشن کا مسئلہ جس طرح حل ہوا اس کی تفصیل بھی آپ نے ان کی زبانی سنی، اور آئندہ کے لیے ہدایات بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کسی اضافے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک چیز میں صرف واضح کرنا چاہتا ہوں جس کا بکثرت ذہن میں لفظ اور خلط مبحث ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدارس کا اصل مقصود خاص طور پر قرآن و حدیث کے علوم کی تعلیم و تدریس ہے اور اس کا تحفظ ہے. ہم یہاں سے محقق داعی علماء پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہاں سے ہم ڈاکٹر پیدا نہیں کرنا چاہتے، یہاں سے انجینئر پیدا نہیں کرنا چاہتے. اور جب کبھی یہ بات آتی ہے کہ فلاں ادارے کے فارغ التحصیل نے فلاں مناصب حاصل کر لیے، تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی مدرسے جو ہیں یہ مناصب حاصل کرنے کے لیے نہیں تھے. وہ کہتا ہے کہ فلاں مدرسے کے فارغ التحصیل نے فوج میں کمیشن لے لیا، وہ فلاں یونیورسٹی کا چانسلر بن گیا، فلاں انجینئرنگ میں فلاں مقام تک پہنچ گیا. ان کو مبارک ہو وہ منصب، لیکن مدرسہ اس کام کے لیے نہیں تھا. مدرسہ جو تھا وہ ایک محقق
اور اللہ والا عالم پیدا کرنے کے لیے تھا. صرف محقق نہیں، اللہ والا عالم پیدا کرنے کے لیے. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں، دوسری طرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم، ابھی آپ نے سنا کہ ہم عصری مضامین کے لیے اپنے مضامین داخل کر رہے ہیں متوسطہ کے اندر. اس کے لیے کتابیں تالیف ہو رہی ہیں اور چھپائی جا رہی ہیں. تو بعض لوگ اس میں کچھ دونوں میں تضاد سمجھتے ہیں، دونوں باتوں میں. اس تضاد کو ذہن سے رفع کرنا بڑا ضروری ہے، اس التباس کو رفع کرنا بڑا ضروری ہے. ہم جو متوسطہ کے اندر عصری مضامین کی اہمیت کو مانتے ہیں اور اس پر زور بھی دیتے ہیں، اپنے مدارس سے یہ کہتے بھی ہیں کہ آپ جلد از جلد کوشش کریں کہ متوسطہ میں یہ مضامین داخل ہوں. وہ اس لیے نہیں کہ ان کے ذریعے ہم ڈاکٹر پیدا کریں، ان کے ذریعے ہم انجینئر پیدا کریں، ان کے ذریعے ہم کوئی عصری سائنسدان پیدا کریں، بلکہ ان کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث اور اپنے اسلاف سے یہ سیکھا ہے کہ کلموا الناس بقدر عقولہم. جب بات کرو، دین کا پیغام پہنچاؤ، تو مخاطب کے ذہن کو مد نظر رکھ کر، اس کو سامنے رکھ کر پہنچاؤ. بلاغت نام کس چیز کا ہے؟ مقتضائے حال اور مقتضائے مخاطب کے مطابق بات کرنے کا نام بلاغت ہے. فصاحت الفاظ سے ہوتی ہے اور بلاغت اس مضمون سے ہوتی ہے جو مخاطب کے مطابق ہو. تو آج کی دنیا میں اگر ایک عالم جائے دعوت کا پیغام لے کر، دین کی بالادستی لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے، تو اس کو مخاطب کی ذہنیت کا پتہ ہونا چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں کس قسم کے اشکالات پیدا ہوتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ابتدائی مرحلہ ہے، پرائمری سے لے کر میٹرک تک کا، یہ معلومات اس کو اچھی طرح حاصل ہو، تاکہ وہ لوگوں سے جب دین کا پیغام پہنچائے تو وہ ان کی زبان میں پہنچا سکے، ان کے اسلوب میں پہنچا سکے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. تو وہ زبان، وہ صرف لغت نہیں، بلکہ وہ اسلوب اور وہ مزاج جو لوگوں کا بنا ہوا ہے، اس کے مطابق پہنچا سکے تو اس میں اس کا تاثر زیادہ ہوتا ہے. اور فقہا نے فرمایا من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل. اس لحاظ سے بھی تو ہم وہ جو متوسطہ کے اندر پڑھانا چاہ رہے ہیں، جس پر ہم زور دے رہے ہیں، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہو رہی. دارالعلوم دیوبند میں 5 سالہ نصاب تھا، 5 سالہ شعبہ فارسی و ریاضی، اور اس میں یہ مضامین پڑھائے جاتے تھے. تو اب موجودہ دور کے اندر اس کی جگہ میٹرک آ گئی. یہ ہے مقصود. لیکن ساتھ ہی ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ جب کتابیں آئیں تو کتابوں کے ساتھ الحاد بھی آ جائے. اقبال نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، یا کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پڑھائیں تو ضرور، لیکن وہ سائنس پڑھائیں جو اللہ تک پہنچانے والی، وہ تاریخ پڑھائیں جو اسلام کی اور
اسلام کی شخصیات کی عظمت دلوں میں پیدا کرے. وہ ریاضی پڑھائیں جو انسان کو سود کی نفرت سکھائے, زکوٰۃ کی اہمیت بتائے. تو سارے مضامین جو ہم پڑھائیں وہ اسلام کے اور دین کے رنگ میں رنگے ہوئے. اس لیے ہم نئی کتابیں تیار کر رہے ہیں. نہیں ورنہ کتابیں تو موجود ہیں, لیکن نئی کتابیں اس لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ کتابیں ہمارے دین کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوں. سائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, اگر انسان اس پر صحیح طریقے سے غور کرے. تو سائنس کو اس طرح پڑھایا جائے جو انسان کو اللہ تک پہنچائے. یہ ایک کام ہے.